السلام علیکم ناظرین و حاضرین، اپنے عزیز ساتھی کی درخواست پر یہ آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، جس میں کراچی صوبہ تحریک کی تاریخ کے متعلق کچھ بیان ہے۔ صدارتی انتخابات کے کچھ بعد مارچ 65 میں NSF کا سالانہ کنونشن کونسل سیشن ہوا، جس میں معراج محمد خان کو مرکزی صدر اور ڈاکٹر صاحب کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ یہ کابینہ متحدہ NSF کی آخری کابینہ تھی۔ پارٹی اور NSF میں اندرونی مسائل، جن کا پہلے بھی ذکر ہوا، بڑھتے جا رہے تھے۔ روس اور چین کی نظریاتی تقسیم نے دوسری وجوہات کی وجہ سے پہلے سے جاری خلفشار کو ایک مضبوط وجہ فراہم کر دی۔ نئی صف بندیاں ہو رہی تھی، جس کی بنیاد نظریاتی تقسیم کے ساتھ ساتھ شخصی اختلافات و خواہشات بھی تھے۔ نتیجتاً NSF کے اندر واضح طور پر ایک اور گروپ بن چکا تھا، جس کی قیادت امیر حیدر کاظمی کر رہے تھے، جس کو روس نواز کارکنان کی حمایت حاصل تھی، جبکہ چین نواز کارکنان منتخب صدر معراج محمد اور جنرل سیکرٹری ڈاکٹر رشید حسن خان کے ساتھ تھے۔ اس اندرونی خلفشار کے نتیجے میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ اس سال کراچی یونیورسٹی کے انتخابات میں صدر کے عہدے کے لیے NSF کے دو کارکنان عبدالحمید چھاپرا اور نثار میمن ایک دوسرے کے مقابل آ گئے، اور نتیجے میں سلطان چاولہ نامی امیدوار جمعیت کی حمایت کے ساتھ مجموعی طور پر کم ووٹ لینے کے باوجود یونین کا صدر منتخب ہو گیا۔ جنگ ستمبر نے ان اختلافات میں نہایت تیزی پیدا کی، جس کا نتیجہ اکتوبر 1965 کے ایک بدقسمت واقعے کی شکل میں پیش آیا، جس میں برسوں ایک ساتھ جدوجہد کرنے والے ساتھی ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے اور متعدد کارکنان زخمی ہوئے، جن میں سابق صدر اور موجودہ صدر معراج محمد بھی شامل تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے گفتگو کے دوران اس واقعے کی کچھ تفصیلات کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس روز ورکنگ کمیٹی کا ایک اجلاس ڈاؤ میڈیکل کالج میں بلایا گیا تھا، لیکن اجلاس شروع ہونے سے پہلے بہت سے غیر متعلقہ اور ناشناسا چہرے بھی نظر آ رہے تھے، جو اجلاس میں شرکت پر مصر تھے۔ عہدیداروں کی ان کی شرکت کو مسترد کرنے پر باقاعدہ پرتشدد ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ان کے خیال میں دوسرے فریق کے کم از کم 2 افراد ایسے تھے جو بظاہر تشدد شروع کرنے پر مصر تھے اور یقیناً اسی ارادے سے آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ مخالفین، خصوصاً جمعیت کے لیے انتہائی خوشی اور تفریح اتباع کا باعث بنا، اور انہوں نے اس کی خوب تشہیر کی۔ شام کے اخبارات نے بھی چٹخارے دار سرخیاں لگائی۔ اس حتمی تقسیم کے نتیجے میں شیر افضل ملک نے ماسکو نواز دھڑے میں شرکت اختیار کی، جو ڈاکٹر صاحب کے لیے حیرانی کا باعث تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شیر افضل ملک کی شخصیت ماسکو نواز دھڑے میں اپنی جگہ نہ بنا سکی۔ ان کو جو کردار نئی تنظیم میں دیا گیا، وہ ان کے قد و کاٹ سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، اور ان کو علمی طور پر جلد ہی ایک کنارے لگا دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شیر افضل میں قدرتی